وحقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی. سبحان اللہ. فرمایا اور اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت برحق ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین یتزاورون من اجلی، جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں مگر محض میری خاطر ملاقات کرتے ہیں. ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی پیسے کا لین دین نہیں ہوتا، کوئی عزت کا لالچ، عزت کی طلب نہیں ہوتی. کس کے پاس جائیں گے تو یہ بڑی عزت کرے گا. وہ محض ایک دوسرے سے ملاقات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، او ہم جا کے اس سے ملاقات کریں. فرمایا یتزاورون من اہلی، اللہ کریم کی محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے، فائنل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایک دوسرے سے محض اس لیے ملیں کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آگے فرمایا وحقت محبتی للذین یتبازلون من اجلی. فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی برحق ہے، یتبازلون من اجلی، کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں مگر میری محبت کی خاطر خرچ کرتے ہیں. آگے آخری جملے اس حدیث پاک میں فرمایا وحقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی. فرمایا اور اللہ کریم یہ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کی محض اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے تو ہم اس کی مدد جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے پر اپنا رزق حلال جو ہے وہ خرچ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، حتیٰ کہ محض ایک دوسرے سے ملاقات ہی کر لیں مگر ان سارے امور کے اندر صرف ایک ہی نیت ہو، اللہ کی رضا. کون سی نیت بولیے؟ اللہ کی رضا. یعنی فرمایا جو لوگ یہ ظاہراً چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ظاہراً چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر فرمایا جس نے یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کر لیے وہ سمجھ لے کہ وہ دل ایسا دل ہے جس دل سے اللہ کریم بھی محبت فرماتا ہے. اسی کا ایک اور پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر اور دیگر کتب کے اندر ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اس میں اب کمپلیٹ جو ہے مکمل کنسپٹ جو ہے وہ دو الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. فرمایا مسلمان کے افضل اعمال میں سے جو بہترین اعمال ہوتے ہیں مسلمان کے، ان کے افضل اعمال میں سے یہ ہے الحب فی اللہ، کہ بندہ کسی سے بھی محبت کرے مگر اللہ کی خاطر کرے. دنیا میں کسی بھی انسان سے وہ محبت کا، شفقت کا، پیار کا سلوک جو ہے وہ رکھے، الحب فی اللہ، وہ محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اور آگے اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی بیان فرمایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی انسان کی ایک طبیعت ہے، ذرا توجہ دیجیے گا. ایک انسان ہے وہ ایک وقت میں کسی سے یعنی وہ جمال کے اندر، خوشی کے اندر ہوتا ہے، تو وہی انسان دوسرے وقت میں کسی سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے. یعنی محبت اور نفرت یہ دونوں انسان کو چیزیں دونوں دی گئی ہیں. انسان کبھی سیم ہی پرسن سے اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے اور کبھی اسی پرسن کے ساتھ انسان جو ہے وہ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں انسان کے من کے اندر پائی گئی ہیں. یہ محبت بھی کرتا ہے اور یہ نفرت بھی کرتا ہے، یہ غصے میں بھی آتا ہے اور یہ پیار کی کیفیت میں بھی ہوتا ہے. فرمایا انسان کے افضل اعمال میں سے یہ ہے الحب فی اللہ، کہ وہ محبت کرے اللہ کی خاطر.
جس سے بھی محبت کرے کسی کی خاطر بولیے اللہ کی خاطر. والبغض فی اللہ، اور کسی سے اگر نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کی خاطر. یعنی یہ دونوں چیزیں جو طبع انسانی کے اندر ہیں، جو انسان کی طبیعت کے اندر اس کو پہلے روز سے دی گئی ہیں، محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی. فرمایا اس کی دوستی جو ہے اگر کسی سے ہو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، اور اگر اللہ کی حدود کو کوئی پھلانگنے والا شخص ہو تو پھر اس سے دوستی نہیں. پھر اگر کسی سے دشمنی ہو تو اپنی ذات کی خاطر نہیں. اگر کسی سے نفرت اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے جو ہے فلاں فلاں بات کہی، جس نے اس وقت مجھے یوں یوں کہا، اس نے فلاں وقت میرا گلہ کیا تھا، غیبت کی تھی، اس نے فلاں موقع پر مجھے یوں کہا، اب میں اس سے نفرت کروں گا. نہیں، جو ذاتی امور ہیں یاد رکھ لیں. کون سے امور بولیے؟ ذاتی پرسنلی امور. اس میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ذاتی طور پر دکھ پہنچایا ہے تو اللہ کریم آپ کو توفیق دے تو آپ اس کو معاف کر دیں. یہ افضل عمل ہے. کیا افضل عمل ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، بدلہ بھی نہ لیا جائے. یعنی ذاتی امور میں تو معافی کا حکم دیا، مگر جو دینی امور ہیں ان امور کے اندر اللہ کریم کے رسول نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ اللہ کی خاطر ہی محبت کیا کرو اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے نفرت کیا کرو. اب ہماری زندگی، مسلمانوں کی ہماری زندگی پتہ کیا رہ گئی ہے؟ ہماری یہ زندگی اگر کسی نے مجھ سے 5,000 کراؤن لیا اور واپس نہیں دیا تو میں نے اس کو ساری عمر معاف نہیں کیا. اگر کسی نے کسی وقت، ہماری خاندانوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کس بات کی ہوتی ہیں؟ جی اس نے مجھے یہ بات کر دی تھی. اچھا وہ جو پنچایت اور پریا بیٹھی ہوئی ہے وہ بات کی تحقیق کرنے کے لیے وہ پوچھو بات کب ہوئی تھی، پتہ چلے گا یہ تو 10 سال پہلے کی بات ہے. یعنی ہمیں کوئی بندہ اگر ایک جملہ بول دے تو ہم 10 سال تک نفرت اپنے دل میں بٹھائے رکھتے ہیں. ذاتی امور میں معاف کر دینے کا سبق دیا گیا ہے، اس لیے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں. مگر جو دینی امور ہیں ان میں فرمایا جہاں پر اللہ کی حدود کوئی پامال کرے پھر اس کے ساتھ پیار نہیں کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ محبت نہیں کی جائے گی. اب ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین کو بڑا لائٹ لے لیتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں. ہم تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی ہی کر بیٹھے ہم اس کو بھی کہتے ہیں نہیں یہ بھی مسلمان بھائی ہے ہمارا. یہ حالت ہو گئی ہماری. ہم نے دین کا ایک رخ دیکھا ہے یا ہمیں ایک رخ دکھایا جاتا ہے. اور میں جو عرض کر رہا ہوں یہ فرمان حضور کا ہے اور حضور کے فرمان کا نام دین ہے. دیٹس آل. ہم معاذ اللہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی، حضور کے خاندان کی، حضور کے صحابہ کی، وہ لوگ جو ان کی بھی گستاخیاں کرنے والے ہوں سر عام ٹی وی چینلز کے ذریعے، ہم ان کو بھی اور معاذ اللہ اپنے آپ کو بھی ایک جیسا مسلمان سمجھ لیتے ہیں. یہ ہماری اپنے ایمان کی کمزوری ہے. اس کنسپٹ کو ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک بھی سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث پاک آئی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ و ابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے محبت کی کسی سے اللہ کی خاطر، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ اور جس نے نفرت کی اللہ کی خاطر، وَأَعْطَى لِلَّهِ اور جس نے کسی کو دیا اللہ کی خاطر، وَمَنَعَ لِلَّهِ اور جس نے کسی کو نہ دیا مگر اللہ کی خاطر. اب اس کنسپٹ کو ذرا سمجھیے. فرمایا 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بیان فرمائی. فرمایا ایسا شخص
ایسا مسلمان مرد یا عورت، ایسا شخص من احب للہ، جو اگر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کی عزت کرتا ہے، کسی کو رسپیکٹ دیتا ہے، کسی سے اسلام دعا رکھتا ہے، تو محض اس لیے، کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ کس لیے بولیے؟ اللہ کی خاطر۔ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو وہ اس کی نفرت جو ہے وہ بھی اور کسی ریزن سے نہیں، اس کی بھی ایک ہی ریزن ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وہ نفرت اور دشمنی رکھتا ہے مگر اللہ کی خاطر۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی خاطر دیتا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو کچھ نہیں دیتا، یعنی یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ جو